أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج رمضان المبارک کا آخری اور 30واں روزہ ہے، اور آج کے دن ہمیں جمعۃ الوداع کا مبارک دن بھی نصیب ہو گیا ہے۔ سب مومنوں نے اس ماہ مبارک میں خوب عبادتیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مومنوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کی سب کا کوتاہیوں یا لغزشوں کو سے صرف نظر کرتے ہوئے انہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ خاکسار آج کے خطبہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق کچھ گزارشات اپنے سامعین کے آگے پیش کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایماندارو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ ہی کوئی شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ سامعین کرام، الہی جماعتوں پر دو قسم کے ادوار آتے ہیں، دو قسم کی حالتیں ان پر آتی ہیں الہی جماعتوں پر، ایک مغلوبی کا دور اور دوسرا غلبے کا دور۔ مثال کے طور پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کا جو رسالت کا زمانہ 23 سال کا ہے، اس میں بھی دو ادوار آپ پر آئے۔ ایک فتح مکہ سے پہلے کا دور تھا، ایک طویل دور تھا، اور ایک مختصر سا دور فتح مکہ کے بعد آپ کو حاصل ہوا۔ مغلوبی کے دور میں سامعین کرام، انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے
جو غلبے کے دور میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجات من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے۔ تم میں سے کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی۔ یہ لوگ ان سے درجے میں بہت بڑھ کر ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جنگ کی، اور اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ جو تم کرتے ہو اسے خوب جانتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی حد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ انفاق کی حد کے حوالے سے گزارش ہے کہ شرعی اور قانونی اعتبار سے انفاق فی سبیل اللہ کی کم از کم حد زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی فرمایا ہے۔ جس طرح ہمارے لیے نماز فرض اور ضروری ہے، بین ہی نماز کی طرح زکوٰۃ بھی ہمارے لیے فرض اور ضروری ہے۔ ثانیاً، اخلاقی اعتبار سے انفاق کی حد یہ ہے کہ انسان کے پاس جو بھی ضرورت سے زیادہ مال ہو تو اسے چاہیے کہ وہ زائد مال کو راہ خدا میں خرچ کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 میں فرماتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، یعنی اس زمانے میں جو اصحاب تھے، آن صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین تھے، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ تو کہہ دے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ثالثاً سامعین کرام، زیادہ بہتر اور تقوی پر مبنی رویہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی انفاق کیا جائے، جیسا کہ ترمذی کی ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی مستحقین کا حق ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک آدمی میدان میں جا رہا تھا کہ اچانک اس نے گھرے ہوئے بادلوں میں کسی کو یہ کہتے سنا، اے بادل فلاں شخص کے باغ کو جا کر سیراب کر۔ تو وہ بادل ایک طرف کو گیا اور سیاہ مٹی والی پہاڑی زمین میں اس بادل نے اپنا سارا پانی انڈیل دیا۔ وہاں ایک نالا تھا، اس نے سارا پانی اپنے اندر سمیٹ لیا اور بہہ نکلا۔ یہ مسافر پانی کے ساتھ ساتھ چلا، آگے چل کر دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا بیلچہ سے پانی کا رخ موڑ رہا ہے تاکہ اپنے باغ کے درختوں کو سینچے۔ تو باغ والے سے اس مسافر نے پوچھا
اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں سے غیبی آواز سے سنا تھا۔ باغ والے نے اس سے پوچھا کہ تو نے مجھ سے میرا نام کیوں پوچھا؟ مسافر نے کہا میں نے بادل والے کو یعنی اللہ کو یہ کہتے سنا کہ جا فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دے۔ تو بتاؤ تم باغ میں کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کی یہ رحمت تم پر ہوئی؟ باغ والے نے کہا جب تم یہ بات پوچھ بیٹھے ہو اور معاملہ سے واقف ہو گئے ہو تو میں بتاتا ہوں۔ اس باغ سے مجھے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ 1/3 میں اللہ کے نام نکال دیتا ہوں، 1/3 سے میں اور میرے بال بچے کھاتے ہیں، 1/3 اسی باغ میں سینچائی اور کھاد وغیرہ پر لگا دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کمائی خواہ کاروبار ہو، خواہ ملازمت ہو یا خواہ زمیندارہ ہو کہ 3 حصے کر لیں۔ 2 حصے اپنی کفالت کے لیے رکھ لیں اور 1 حصہ یعنی تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ سامعین کرام، یہ سوال بھی ہے کہ ہمیں انفاق کس روح کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں میری گزارش ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اولاً انفاق فی سبیل اللہ میں اخلاص ہو، ثانیاً انفاق میں رضائے الہی اور اخروی نجات کا حصول ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 میں فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور جو اچھا مال بھی تم خرچ کرو اس میں تمہارا اپنا ہی بھلا ہے، آخر تم اسی لیے خرچ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو، اور جو اچھا مال بھی تم خرچ کرو گے تو وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دیا جائے گا، اور تم پر یہ ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تم پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سامعین کرام اللہ تعالیٰ سورۃ دہر میں یعنی اس کی آیات 9 اور 10 میں فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جزاء ولا شکورا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ یعنی اللہ کی محبت میں مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی نیک بندوں کی، یہاں پر متقی انسانوں کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے۔ یقیناً ہم تمہیں رضائے الہی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یعنی یہ نیک کام کر کے کھانا کھلا کے وہ کہتے ہیں یقیناً ہم تمہیں رضائے الہی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے ہرگز نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکریہ۔ سامعین کرام، انفاق کے حوالہ سے ہی ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ انفاق کے بعد ہمیں اپنے انفاق کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اب سوال ہے کہ انفاق کی حفاظت کس طرح ہو سکتی ہے؟ انفاق کی حفاظت کے حوالہ سے یاد رکھیں کہ اولاً ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حلال اور پاکیزہ یعنی بہترین مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرماتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض
ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے مومنو جو کچھ تم کماتے ہو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، پاکیزہ اور عمدہ چیزیں خرچ کرو، یعنی اللہ کے راستے میں، اور اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے وقت ردی چیز کا قصد نہ کیا کرو، حالانکہ تم اسے ہرگز قبول کرنے والے نہ ہو بجز اس کے کہ تم اس سے چشم پوشی کرو، اور جان لو کہ یقیناً اللہ بے نیاز اور بہت تعریف کے لائق ہے۔ صحیح مسلم کی ہی ایک حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ ثانیاً، انفاق کی حفاظت کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہم احسان جتا کر، تکلیف دے کر اور یا دکھاوا کر کے اپنے انفاق کو ضائع نہ کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ پہنچا کر ضائع مت کیا کرو، اس آدمی کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ ہی یوم آخرت پر۔ بس اس کی مثال ایک ایسی چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی کی تہ جمی ہو، پھر اس پر موسلا دھار بارش برسے تو اسے صاف چٹیل بنا دے۔ وہ ریاکار جو کچھ کماتے ہیں اس کا کچھ حصہ بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح سامعین کرام، سورۃ النساء کی آیت نمبر 39 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں
اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی یوم آخرت پر، اور وہ جس کا ساتھی شیطان ہو اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ صحیح مسلم کی ہی ایک حدیث میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ روز قیامت کلام نہ فرمائے گا اور نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا، جن میں سے ایک احسان جتلانے والا ہے۔ انفاق کے حوالے سے میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انفاق کرنے والوں کی 31 بار تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے دانے کی طرح ہے جو 7 بالی اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ الحدید جو ہے اس کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو وہ اس کے لیے اسے بڑھا کر دے اور اس کے لیے ایک عزت والا اجر ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی ارشادات میں سامعین کرام انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے۔ اب میں اس حوالہ سے چند احادیث سے مبارکہ میں احباب کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں تاکہ ان کو اس سے بھی فائدہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ جو میں احادیث پڑھوں گا یہ مشکات شریف جو ہے جلد 1 صفحہ 401 پر سے میں احادیث انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اب میں پڑھ رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھ پر 3 راتیں نہ گزریں اور میرے پاس اس میں سے کچھ موجود نہ ہو مگر وہ تھوڑا بہت جس کو قرض کی ادائیگی کے لیے میں رکھ لوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح جب بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو بدل عطا کر، دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کا مال تلف کر۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث جو ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کر اور شمار نہ کرو، خرچ کر اور شمار نہ کر، وگرنہ اللہ تعالیٰ تجھ پر شمار کرے گا، اور روک نہ رکھ، اللہ تجھ پر روک رکھے گا۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، حاجت سے زائد مال کو تیرا خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو اس کو خرچ نہ کرے گا تیرے لیے برا ہے۔ بقدر کفایت خرچ کرنے پر تجھ کو ملامت نہ کی جائے گی، اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے ساتھ شروع کر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال دو آدمیوں کی طرح ہے جن پر لوہے کی دو ذرے ہیں، ان کے ہاتھ ان کی چھاتی اور گردن کے ساتھ چمٹائے گئے ہیں۔ صدقہ کرنے والا جب بھی صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے کھل جاتی ہے، اور بخیل جب صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ سکڑ جاتی ہے، وہ ہر حلقہ اپنی اپنی جگہ تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، ایک ظلم قیامت کے دن کئی تاریکیوں کا باعث ہوگا، اور بخیلی سے بچو، اس نے تم سے پہلے بہت لوگوں کو ہلاک کر دیا، اس نے ان کو اس بات پر اکسایا کہ انہوں نے خون بہائے اور حرام کو حلال جانا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح جارسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن وہب سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو، تم پر ایسا زمانہ آئے گا آدمی اپنا صدقہ لے کر جائے گا، اس کو صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ اسے ایک آدمی کہے گا اگر تو کل لے آتا میں اس کو لے لیتا، آج مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ سامعین کرام، آج آخر میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن کریم میں 12 بار مذمت فرمائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتا ہے، یعنی آیات 35 اور 36 ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ان آیات میں سورۃ توبہ کی جو آیات ہیں ان میں اللہ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً اہل کتاب کے اکثر دینی علماء اور راہبوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کے اموال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ میں ضمنی طور پر کہتا ہوں کہ ہماری جماعت احمدیہ جو ہے، قادیان مرزا صاحب وسلم کے نام پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب وسلم نے اپنی زندگی میں 2 چندے اپنی پیروکاروں پر لگائے تھے، وہ ضروری تھے۔ ایک تو چندہ ضروری تھا، یعنی کہ وہ لنگر خانہ ہے، کتابیں چھاپنی ہیں، تبلیغی مسائل ہیں، اس کے لیے ضروری تھا۔ دوسرا ایڈیشنل ہے، چندہ وصیت ہے، یعنی جو بانی جماعت تھا، آخری زمانے کا امام اللہ نے اس کو بنایا اور پورے اسلام کی اس نے تجدید کی۔ اس نے صرف اپنی زندگی میں 2 چندے، یہ ایک آپشنل تھا، ایڈیشنل تھا، ایک لازمی تھا۔ تو آپ دیکھیں جماعت احمدیہ قادیان کا حال، 48 بلکہ 52 تک میں نے سنا ہے کہ چندے بڑھا دیے ان لوگوں نے، یعنی یہ جماعت ہی چندہ بن گئی ہے۔ دیکھیں یہ اس قسم کے لوگوں کا ہی، یا سورۃ توبہ کی جو میں نے آیات پڑھی ہیں ابھی، ان میں اسی قسم کے لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ لوگ مذہب کو کاروبار بناتے ہیں اور لوگوں کے مال لوٹتے ہیں، اور ان کو کوئی نہیں ہوتا احساس کہ ہم نے یہ چند روزہ زندگی ہے، 50 سال جئیں گے، 100 سال جی لیں گے، کیا ہوگا اس کے بعد؟ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔
یہ جو ہم ظلم کر رہے ہیں چندوں کے نام پہ، حضرت مرزا صاحب صم کے نام پہ، محمد صم کے نام پر، اللہ کے نام پر، تو ہم کیا جواب دیں گے آگے جا کے؟ تو یہ جو آیات ہیں انہی میں اس قسم کے جو مولوی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ دنیا پر اپنی دین کی چادر لپیٹ لیتے ہیں، بظاہر نظر آ ہوتا بڑے نیک لوگ ہیں، بڑی کلے شلے پہنے ہوئے ہیں، بڑے نمازیں بڑے پڑھتے ہیں، اندر وہ دنیا کما رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہ اللہ سے، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ اس کے مسیح موعود سے کوئی محبت ہے، نہ ان کو اسلام سے کوئی محبت ہے، وہ صرف مذہب کے نام پر اپنی دنیا بنا رہے ہوتے ہیں، دنیا کما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم کرے، ان کو ہدایت دے۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، پھر اسی سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ دولت ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تھا، بس اب اسے چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متفق علیہ حدیث میں فرمایا ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جو بڑے دولت مند اور سرمایہ دار ہیں۔ ان میں سے وہی لوگ خسارے سے محفوظ ہیں جو اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں اپنی دولت کشادہ دستی کے ساتھ صرف کرتے ہیں، مگر دولت مندوں اور سرمایہ داروں میں سے ایسے بندے بہت کم ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اس دنیا میں عارضی یہ زندگی ہے، یہ ہم نے مستقل نہیں رہنا ادھر، ہماری طبی زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طبی زندگی مقرر فرما دی ہے، تو یہ ایک ٹرائل ہے، آزمائش ہے ہمارے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا اس دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اخروی جو نجات ہے اس کے لیے کام کریں، ہر وہ کام کریں جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نجات بخشے، اپنے رضا کی جنت میں ہمیں داخل کر دے۔ اور جب کسی انسان کا یہ مطمع نظر ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا اس کے پاس کم پیسہ ہوگا اتنا وہ زیادہ فائدے میں ہوگا، کیونکہ مال بڑی آزمائش ہے انسان کی۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں کو دینا بڑا مشکل مسئلہ ہے، لوگ نہیں دیتے، یہ اس سے کشش بڑی ہے اس میں۔ تو کسی کے پاس اگر اتنا ہے ہی نہیں ہے تو اس کے لیے بڑی آسانی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ بھی بیچارے کے پاس ہوتا ہے وہ اپنی ضروریات پوری کر کے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، تو اس کو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جس نے آف شور کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، اربوں ڈالر کھائے ہیں ملک کے غریبوں کے، اب اس کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوگا، وہ کیسے اربوں ڈالر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی دے جس سے ہماری ضروریات پوری ہو جائیں، اور اگر تو ہمیں زیادہ دے گا تو دے سکتا ہے ہمیں، تو دے، لیکن ساتھ ہی ہمیں وہ جذبے بھی بخش دے کہ وہ رزق جو تو ہمیں دے وافر، ہم تیری راہ میں غریبوں کے لیے تیرے رستے میں خرچ کریں۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مایا ہے، یہ جو دولت ہے، اس سے انسان جنت بھی، اللہ تعالیٰ کی جنت بھی لے سکتا ہے، لیکن یہی وہ جو دولت ہے انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے اگر ہم اس کا ٹھیک مصرف نہ کریں، اگر لوگ اس کا صحیح استعمال نہ کریں بلکہ برائیوں کے لیے استعمال کریں، تو یہی جو ہے یہ عذاب بن جاتی ہے دولت۔ انسان اسی دولت کی وجہ سے، کثرت دولت کی وجہ سے جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس قسم کی دولت سے بچائے جو انسان کو جہنم میں لے جائے۔ ہاں، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے، بہت زیادہ دے، اور ساتھ ہی ہمیں وہ جذبے بھی دے تاکہ ہم تیرے رستے میں خرچ کریں۔ تیرے غریب لوگ جو ہیں، جو بیمار ہیں، جو طرح طرح کی مسائل میں داخل ہیں بیچارے، ان کی ہم خدمت کریں، اور ان کی خدمت کرنے کے بعد تیری رضا ڈیفینیٹلی تو ہمیں اپنی رضا بھی بخشے گا، اور آخرت میں بھی ہمارے نجات کے سامان بنتے چلے جائیں گے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں ملفوظات، یہ پرانا ایڈیشن ہے، جلد 2 صفحات 95، 96 اور 97 پر ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں پھر اصل بات کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ دولت مند اور متمول لوگ دین کی خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے
مما رزقناہم ينفقون متقیوں کی صفت کا ایک جزو قرار دیا ہے۔ یہاں مال کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ انسان اپنے بنی نوع کا ہمدرد اور خادم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انحصار دو ہی باتوں پر ہے: تعظیم الامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ۔ پس مما رزقناہم ينفقون میں شفقت علی خلق اللہ کی تعلیم ہے۔ دینی خدمات کے لیے متمول لوگوں کو بڑے بڑے موقع مل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور اسلام فرماتے ہیں آگے، ایک دفعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روپے کی ضرورت بتلائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کل اثاثہ البیت لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ تو جواب میں کہا، اللہ اور رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ تو جواب دیا کہ نصف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر کے فعلوں میں جو فرق ہے وہی ان کے مراتب میں فرق ہے۔ دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں آئے روزمرہ زندگی میں مال کے لیے تو لوگ لڑتے ہیں، خون کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ہر قسم کے گناہ کرتے ہیں۔ یہ صرف مال کی محبت ہے جو یہ ان سے غلط کام کرواتی ہے۔ حضور صاحب فرماتی ہیں دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسی واسطے علم تعبیر و رویا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے جگر نکال کر کسی کو دے دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقاء اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حقیقی نیکی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک تم عزیز ترین چیز کو نہ خرچ کرو، یعنی اللہ کے راستے میں، کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے۔ اسی صفحہ پر حضور ہم آگے ارشاد فرماتے ہیں، میں یہاں ایک ضروری امر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کو ضرورتیں کیوں لاحق ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کی کوئی ضرورت پیش نہ آوے، مگر یہ ضرورتیں اس لیے لاحق ہوتی ہیں تاکہ للہ وقف کے نمونے مثال کے طور پر قائم ہوں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وقف ثابت ہو اور دنیا میں خدائے مقتدر کی ہستی پر ایمان پیدا ہو، اور ایسے للہ وقف کرنے والے دنیا کے لیے بطور ایت اللہ کے ٹھہریں، اور اس مخفی لذت اور محبت پر دنیا کو اطلاع ملے جس کے سامنے مال و دولت جیسی محبوب اور مغروب شے بھی آسانی اور خوشی کے ساتھ قربان ہو سکتی ہے، اور پھر مال و دولت کے خرچ کے بعد للہ وقف کو مکمل کرنے کے واسطے وہ قوت اور شجاعت ملے کہ انسان جان جیسی شے کو بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں دینے سے دریغ نہ کرے۔ غرض انبیاء علیہ السلام کی ضرورتوں کی اصل غرض دنیا کی جھوٹی محبتوں اور فانی چیزوں سے منہ موڑنے کی تعلیم دینے، اللہ تعالیٰ کی ہستی پر لذیذ ایمان پیدا کرنے اور ابنائے جنس کی بہتری اور خیر خواہی کے لیے اثار کی قوت پیدا کرنے کے واسطے ہوتا ہے، ورنہ یہ پاک گروہ خزائن السماوات والارض کے مالک کی نظر میں چلتا ہے، یعنی انبیاء جو ہوتے ہیں، مرسل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کی ساری زمین و آسمان اس کی خزانے ہیں، یہ اس کے بندے ہوتے ہیں چنیدہ، تو اس کی رضا کے مطابق پھر یہ حق اور سچ کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کو کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ کا جب بندہ ہے، جو ان کا مالک اتنا بڑا، جو ان کو کھڑا کرنے والا ہے، اتنا بڑا کائنات کا مالک ہے، وہ سارے خزانے اسی کے ہیں، تو اس قسم کے وہ بندوں کو کسی لوگوں سے مال لینے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ وہ ضرورتیں تعلیم کو کامل اور انسان کے اخلاق اور ایمان کے رسوخ کے لیے پیش آتی ہیں۔ ہماری جماعت کے تمام ممبران کو چاہیے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی بخشش کو پانے کے لیے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی دریغ نہ کریں۔
انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کا طرز عمل دیکھتے ہیں تو ہم پر اس دنیاوی زندگی کی حقیقت اور اس کی کم مائگی عیاں ہو جاتی ہے۔ ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے نقوش قدم پر چل کر ہی اللہ تعالیٰ کی رضا پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔